بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو ہم سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے چند کو چھوڑ کے تمام انسانوں کو ایک عظیم عذاب کے ذریعے ختم کر کے آدم ثانی سے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم طوفان کی جس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ویڈیو شروع سے آخر تک پوری دیکھیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شاکر، سکر یا عبد الغفار تھا، اور آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی قوم پر سب سے زیادہ نوحہ کرنے والے تھے۔ آپ کو جب رسالت سے نوازا گیا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن مجید میں متعدد بار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ نوح کے نام سے قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرے پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب نازل ہو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور فرمایا، اے قوم، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اسی کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کو شریک نہ کرو، ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگے۔ حضرت نوح نے قوم سے کہا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور تمہیں اس درد دینے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم پر یہاں کوئی عذاب کیسے آئے گا جبکہ ہم ہمارے معبودوں کو خوش رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ شیطان کی چال ہے جو تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈالے ہوئے، اور اصل معبود برحق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے تمہیں اور اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے غضب الہی کو للکارا اور نبی اللہ کا مذاق بنایا کہ وہ اپنے وعدوں میں اگر سچا ہے تو کہاں ہے عذاب، لے کیوں نہیں آتے۔ اللہ کو قوم کی سرکشی پر غیظ آیا۔ اللہ بارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بارش روک دی اور ان کی کھیتیاں بانجھ ہو گئیں، ان کا املاک تباہ ہونے لگا، مال مویشی بھوک پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے، ان کے باغات اجڑ گئے اور ان کی بیویاں بھی بانجھ ہو گئیں اور ان کی نسل مٹنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اگر تم بت پرستی اور شرک کا راستہ چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود برحق مان لو اور اس سے ڈرو اور توبہ کر لو تو وہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ یہ قحط سالی کا سلسلہ 40 سال تک چلا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام انہیں مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ تب شیطان ان کے پاس آیا اور کہا،
کہ یہ عذاب جو تم پر نازل ہوئے ہیں یہ نوح اور اس کے حواریوں کی وجہ سے ہے۔ وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا اور غلط کہتے ہیں، اس لیے نوح اور اس کے تابعین کو یا تو قتل کر دو یا پھر انہیں یہاں سے نکال باہر ہی کرو، اور اگر تم ایسا کر سکو تو تمہارے خدا تم سے خوش ہو جائیں گے اور تم پر اپنا کرم کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اس قوم کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن یہ کسی طور حق پر آنے کے نہیں۔ اے اللہ، تو انہیں نیست و نابود فرما اور زمین کو کافروں کے شر سے پاک فرما، اور اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ کہ پھر سے زمین پر نافرمانی کریں، اور جو تجھ پر ایمان لائے ان کی حفاظت فرما۔ حکم ہوا اے نوح ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کو کشتی بنانے کے بارے میں وحی کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب کشتی بنا رہے تھے تو گمراہ قوم بجائے اس کے کہ ایک لمحہ کے لیے حضرت نوح کی دعوت کو غور سے سنتے، الٹا انہوں نے متکبر اور مغرور افراد کی عادت کا مظاہرہ کیا اور تمسخر و استہزاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی قوم کا کوئی گروہ جب کبھی ان کے نزدیک سے گزرتا اور حضرت نوح اور ان کے اصحاب کو لکڑیاں اور میخیں وغیرہ مہیا کرتے دیکھتا اور کشتی بنانے میں سرگرم عمل پاتا تو مذاق اڑاتا۔ کہتے اے نوح، دعوی پیغمبری کا کاروبار نہیں چل سکا تو بڑے بن گئے۔ کوئی کہتا کشتی بنا رہے ہو، بڑا اچھا ہے، البتہ کشتی کے لیے دریا بھی بناؤ۔ کوئی کہتا اتنی بڑی کشتی کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اگر کشتی بنانا ہی ہے تو ذرا چھوٹی بنا لو، جسے ضرورت پڑے تو دریا کی طرف لے جانا تو ممکن ہو۔ لیکن دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام بڑی استقامت اور پامردی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہ تھی، کیونکہ اس میں سچے مومنین کے علاوہ ہر نسل کے جانور کو بھی جگہ ملی تھی، اور ایک مدت کے لیے ان انسانوں اور جانوروں کو جو خوراک درکار تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ ایسی لمبی چوڑی کشتی یقیناً اس زمانے میں بے نظیر تھی۔ یہ ایسی کشتی تھی جو ایسے دریا کی کوہ پیکر موجوں میں صحیح و سالم رہ سکے اور نابود نہ ہو، جس کی وسعت اس دنیا جتنی ہو۔ یہ صورتحال یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر نوع میں سے ایک جفت نر اور مادہ کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو، تاکہ غرقاب ہو کر ان کی نسل منقطع نہ ہو جائے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی بدکاروں کے ساتھ رہے، وہ اس کشتی نجات میں سوار ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس میں سوار ہونے کی پہلی شرط ایمان تھی، یعنی اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے اپنے سے وابستہ صاحب ایمان افراد اور اصحاب کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ خدا کے نام سے کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور کشتی کے چلتے اور ٹھہرتے وقت خدا کا نام زبان پر جاری کرو۔ بالآخر آخری مرحلہ آ پہنچا اور اس سرکش قوم کے لیے عذاب اور سزا کا فرمان صادر ہوا۔ بادل جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح تھے سارے آسمان پر چھا گئے، پے در پے سخت بادل گرجتے، حیرہ کن بجلیاں پورے آسمان پر پونجتی، آسمانی فضا گویا ایک بہت بڑے وحشتناک حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی اور پھر تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ بارش کے قطرے موٹے سے موٹے ہوتے چلے گئے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے
اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے۔ یوں زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل گیا اور زمین، پہاڑ، دشت، بیابان اور ورز ہر جگہ پانی جاری ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی وجہ سے پانی کی کوہ پہ کر موجیں امڑنے لگیں۔ اس عالم میں کشتی نوح موجوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں مانا اور کہنے لگا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی، پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، سب برے لوگ مر گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ کشتی میں جانوروں، پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور 2 نبی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت تھا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور چند مومنین تھے۔ یہ طوفان 1 رجب المرجب کو آیا اور 10 محرم الحرام کو کشتی بلاہل جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار یعنی بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ رات میں ہے کہ جب طوفان تھما تو حضرت نوح نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا کہ دیکھے اگر زمین پر کہیں خشکی ہے تو آ کے خبر کرے اور زمین پر کہیں نہ بیٹھے کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا۔ کوا چلا گیا، وہ بہت عرصہ اڑتا رہا، پھر زمین پر ایک جگہ خشکی نظر آئی تو وہ حکم بھول گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے ایک زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین سے خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے اور اس طرح تمام زمین کافروں اور گمراہوں سے پاک ہو گئی اور جو صاحب ایمان تھے وہ زندہ بچے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے خدا کے حضور شکرانہ ادا کیا اور روزہ رکھا اور وہ 10 محرم کا دن تھا۔ بعد اس کے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بستی بسائی جس کا نام سمانین رکھا۔ عربی میں اس کے معنی 80 کے ہیں۔ کیونکہ کشتی میں کل 80 لوگ تھے تو اسی مناسبت سے بستی کا نام بھی یہی رکھا اور آپ نے زمین پر سب سے پہلے آس کا درخت لگایا۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے ساتھ، جنہیں بعد میں ولی عہد بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو کشتی سے نکالا اور انہیں جہاں وصیت فرمائی گئی تھی دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ کشتی سے اترنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح اور ان کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو زمین پر پھیل جانے اور اپنی نسل بڑھانے میں برکت دی اور زمین کے باقی جانوروں اور پرندوں میں بھی برکت دی اور انہیں حضرت نوح کے تابع رکھا۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں کا گوشت جنہیں تم پر حلال کیا گیا ہے کھاؤ اور زمین سے اگنے والا اناج اور سبزیاں اور فصلیں، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، اور کھیتی کرو اور اللہ برکت دینے والا ہے۔
اور زمین پر پھیل جاؤ اور آپس میں نہ لڑنا اور شیطان کی چالوں سے بچنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا اور حکم عدولی نہ کرنا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ روایات کے مطابق اس عذاب کے 40 یا 50 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر میں وفات پا گئے، تو رات میں آپ کی عمر 930 سال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قصہ نوح سے عبرت حاصل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔